محترم ناظرین، السلام علیکم دوستو، آج ہم اس سرزمین کی بات کریں گے جسے اسلامک اتہاس اور حدیث میں ملک شام کہا گیا ہے اور اسے آج سیریا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ وہی علاقہ ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برکتوں والی زمین کہا۔ یہ زمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی قربانیوں سے مہکتی ہے اور قیامت سے پہلے کے اہم واقعات کی گواہ بنے گی۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں ہم جانیں گے یعنی ملک شام کا اسلام سے کیا رشتہ ہے، ادھر پیش آنے والی اور آ چکی ایتہاسک گھٹنائیں جو اسلام سے جڑی ہوئی ہے، وہاں کے موجودہ حالات اور اس سے امت مسلمہ کو سیکھنے والے سبق، اور وہ حدیث جو اس سرزمین کی بھوشیہ یعنی فیوچر کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ملک شام یعنی سیریا کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا تھا۔ تو چلیے اسی روحانی سفر کو شروع کرتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، سیریا کا اسلام میں ایک خاص مقام ہے۔ اسے قرآن اور حدیث میں کئی بار اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل اور سورہ سبا میں شام کی سرزمین کو مبارک کہا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ہم نے اسے اور اس کے آس پاس کی سرزمین کو برکت دی۔ یہ علاقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بھی نبیوں سے جڑا ہوا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت زکریہ علیہ السلام نے یہیں پر اسلام کی دعوت دی تھی۔ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اللہ ہمارے شام اور ہمارے یمن میں برکت دے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، جب فتنے پھیلے تو شام یعنی سیریا کی اور رہو، کیونکہ یہ زمین اللہ کی چنی ہوئی زمین ہے اور وہاں کے لوگ اس کے چنے ہوئے خاص بندے ہیں۔ پیارے دوستو، ملک شام سے جڑے ہوئے کچھ ایسے واقعات قیامت سے پہلے ہونے والے ہیں، جیسا کہ دمشق کے سفید مینار کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا، دجال کا خاتمہ اور غزوہ ہند کا آغاز بھی اسی علاقے سے ہوگا۔ آخری دور میں مسلمانوں کا سب سے مضبوط گڑھ شام کی سرزمین ہوگا۔ پیارے دوستو، صحابہ اکرام کی بڑی تعداد نے شام کی سرزمین پر اسلام کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر یودھاؤں کی قبر یہیں پر ہے۔ شام کی سرزمین کا اتہاس ہمیں اسلام کی سنگرشوں اور فتوحات کی یاد دلاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے دوران یہ علاقہ فتح ہوا اور حضرت خالد بن ولید نے دمشق کو اسلام کے تحت لانے میں اہم بھومکا نبھائی۔ بنو امیہ کے وقت میں دمشق اسلامی سلطنت کی راجدھانی بنا۔ یہ سمے اسلام کی ترقی اور طاقت کا وقت تھا۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہیں پر صلیبیوں کو ہرایا اور یروشلم کو آزاد کروایا۔ یہ علاقہ 400 سال تک عثمانیہ سلطنت کا حصہ رہا اور تب اسے شانتی اور ترقی کا دور دیکھنے کو ملا، لیکن اسلامی ایکتا کے ختم ہوتے ہی یہ علاقہ دشمنوں کا شکار بن گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ زیادہ تر اتہاسک کتابوں میں اور اسپیشل مسلمانوں کی اتہاسک کتابوں میں جب بھی ملک شام یعنی کہ سیریا کی بات کی جاتی ہے تو اس کا مطلب اور اس سے مراد صرف وہی ایریا نہیں ہوتا ہے کہ جو آج کے دور میں سیریا کہلاتا ہے، بلکہ اس سارے ایریا کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے کہ جو آج کے دور میں لبنان کہلاتا ہے، فلسطین کہلاتا ہے اور تو اور جارڈن بھی کہلاتا ہے، کیونکہ کسی دور میں یہ سارے ہی علاقے کو ملک شام کہا جاتا تھا۔ سب سے پہلے اگر بات کریں اسلام کے حساب سے، قیامت کی بہت ساری نشانیاں اسی دیش کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی اسی دیش کے مشہور شہر دمشق کی ایک جامع مسجد کے مینار پر ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی
مدینے سے اسی علاقے کی طرف ہجرت کریں گے اور وہاں پر پہنچ کر وہ مسلمانوں کی لیڈرشپ بھی سنبھالیں گے، اور دجال جیسی بھیانک اور خطرناک طاقتیں ہوں گی وہ بھی اسی علاقے میں آ کر ہی دم توڑے گی۔ یہ علاقہ اسلام کے نظریے سے کتنا زیادہ اہم ہے، اس چیز کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام کے آخری پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس علاقے کے لیے دعا کی تھی بلکہ ایک بار تو اپنے صحابہ سے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر اہل شام میں فساد برپا ہو جائے تو پھر تم میں بھی کوئی خیر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے بہت سارے مسلم اسکالرز مڈل ایسٹ میں یہ جتنے بھی فساد چل رہے ہیں اور مسلم دنیا یہ جو اپنا برا دور دیکھ رہی ہے، اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ سیریا میں ہونے والا فساد بھی بتاتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، اگر موجودہ حالات کے بارے میں بات کریں تو سمجھنے کے لیے ہمیں سیریا کے پچھلے 100 سالوں پر نظر ڈالنی ہوگی۔ 1918 میں فرسٹ ورلڈ وار کے بعد فرانس نے سیریا پر قبضہ کر لیا۔ اسلامی ایکتا ختم ہوتے ہی باہری طاقتوں نے اس علاقے کو توڑنے کی کوشش کی۔ 2011 میں سول وار کا آغاز ہوتا ہے۔ عرب اسپرنگ کے دوران سیریا میں سرکار ویرودھی پردرشن شروع ہوا۔ بشار الاسد کی سرکار اور ویرودھی گٹوں کے بیچ یہ پردرشن خونی جنگ میں بدل گیا۔ ایران اور روس اسد سرکار کا سمرتھن کر رہے ہیں، امریکہ اور اس کے سہیوگی ویرودھی گٹ کا ساتھ دے رہے ہیں، ترکی اور کرد مسلمان گٹ بھی اپنی زمین کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اس کے نتیجہ یہ ہوا لاکھوں مسلمان شہید ہوئے، کروڑوں لوگ بے گھر ہوئے۔ اسلامی ایکتا کی کمی کا نقصان آج بھی مسلمان بھگت رہا ہے۔ دوستو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فتنوں اور آخری دور کے بارے میں آگاہ کیا تھا۔ حدیث میں ذکر ہے کہ آخری جنگ سے پہلے شام سے ایک آگ اٹھے گی جو پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ موجودہ حالات کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ آگ سیریا کے سنگھرشوں سے جڑی ہو سکتی ہے۔ آپسی فوٹ اور باہری طاقتوں پر ڈپینڈ ہونا، قرآن اور سنتوں سے دوری، اسلام ایکتا کی کمی، یہ ساری مسلمانوں کی کمزوریاں ہیں۔ اسی وجہ سے وہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کو فتنوں سے بچنے کے لیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنے اعمال سدھارنے ہوں گے۔ امت کو باہری طاقتوں کے چنگل سے نکال کر آپس میں مضبوط ہونا ہوگا، متحد ہونا ہوگا۔ دوستو، سیریا کی کہانی صرف ایک دیش کی کہانی نہیں ہے بلکہ ہماری امت کے حالات کا آئینہ ہے۔ ہمیں اس سے یہ سبق لینا چاہیے کہ اسلامی ایکتا اور طاقت کے بنا مسلمان کمزور پڑ جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سیریا کے حالات کو بہتر کرے اور ہمیں فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھے، کیا پتہ کس کا لکھا ہوا آمین کب قبول ہو جائے۔ میرے پیارے دوستو، انہی لفظوں کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اسی امید کے ساتھ کہ ساسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔